الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم نے جو سیکنڈ لاسٹ پروگرام تھا اس میں مہاجر صحابہ کرام کے فضائل و مناقب سورہ حشر کی آیت نمبر 8 کی روشنی میں ذکر کیے تھے، اور پھر جو ہمارا لاسٹ پروگرام تھا جو بھی پچھلا آپ نے کل دیکھا ہوگا، اس میں انصاری صحابہ جو تھے، انصار صحابہ تھے، ان کے مناقب بیان کرنا شروع ہوئے تھے۔ تو تھوڑا سا تاریخی پس منظر بیان کرنا بہت بہتر تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش دفع عرض کر رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہی تعریف بیان فرمائی کہ جو مہاجر صحابہ تھے، چونکہ مکۃ المکرمہ سے وہ تنگ دستی کے عالم میں مدینہ منورہ تک آئے تھے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ معاشی مسئلہ حل نہ فرماتے تو ان کے لیے آزمائش در آزمائش ہو جاتی۔ تو اس لیے مہاجر صحابہ کی بہت بڑی قربانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو بھی ایک قربانی پر پیش کیا، اور انہوں نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اس کو تہ دل سے قبول کیا، اور بالکل ثابت کیا کہ وہ مہاجر صحابہ سے کسی طریقے سے پیچھے نہیں ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری صحابی سے کہا کہ آپ ایک مہاجر بھائی کو اپنا بھائی بنا لیں اور اپنا آدھا مال اس کو دے دیں۔ تو کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی کہ تو ہم اپنے علاقوں کے اندر جگہ دے رہے ہیں اور پھر ہم آدھا مال دے دیں؟ نہیں، انہوں نے فوراً آفر کی اور آدھے آدھے مال ان کے حوالے کیے۔ کسی نے قبول بھی کیا اور بہت سے نے انکار کیا، جیسے میں نے بتا رہا تھا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک بہت زبردست بزنس مین تھے، آپ نے شاید فرمایا کہ بس بھائی آپ کو مبارک ہو۔ ان کو ہی آفر کی گئی تھی کہ میری 2 بیویاں ہیں، جس کو آپ پسند کر لیں میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس سے آپ شادی کر لیں، دوسری میں اپنے پاس رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تمہارا گھر آباد رکھے، تم اپنا مال بھی اپنے پاس رکھو، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو، بازار کہاں ہے؟ انہوں نے بتا دیا، آپ گئے اور پھر آپ نے وہاں پہ کاروبار کیا، بزنس کیا، بہت جلد آپ مطلب ترقی کر گئے، کیونکہ وہ بڑے ماہر تھے۔ مہاجر صحابہ بزنس میں بڑے ماہر تھے، تجارت بڑی زبردست قسم کی کیا کرتے تھے، اور انصار صحابہ ان کا اصل جو پیشہ تھا وہ زراعت تھا، کھیتی باڑی وغیرہ، یہ اس میں بڑے ماہر تھے۔ تو دونوں طرح کی قوم جب جمع ہوئی تو بزنس کے اعتبار سے بھی اسلام کو فائدہ ہوا، زراعت کی جانب سے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو تقویت حاصل ہوئی، اور اس طریقے سے ایک اچھا توازن قائم ہو گیا۔ تو یہ جو انصار صحابہ کرام کی قربانی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ جو 8ویں آیت ہے اس میں مہاجر صحابہ کی قربانی کو سراہا گیا۔ تو اب جب انصار صحابہ نے قربانی دی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو نظر انداز فرمائے؟ تو ان کو بھی سراہا گیا۔ تو پہلے تو ان کی ایک تعریف کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، یہ محبت رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی مہمان آ جائے، اگرچہ ہم کھلا پلا بھی سکتے ہوں اور کوئی عذر بھی نہ ہو، تو ہم اس کے وجود کو پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یار یہ کہاں سے آ کر ٹپک پڑے ہیں، اب ان کی تیمارداری کرو، ان کی خاطرداری کرو، اور یہ کرو اور وہ کرو۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے تو اپنی قسمت کا رزق کھاتا ہے، لیکن میزبان کے گناہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ کتنی پیاری بات بیان فرمائی، اور میزبان کو تسلی دی ہے کہ تم اگر کھلا رہے پلا رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم نے اس پر احسان کر دیا ہے اور تمہارا کوئی نقصان ہوا ہے، نہیں، اس نے اپنی قسمت کا کھایا ہے، وہ اس کی قسمت کا اللہ نے تمہیں دیا ہوا تھا، وہ اس تک پہنچ گیا ہے، اور اس کا احسان مانو کہ جب وہ جاتا ہے تو تمہارے گناہوں کے بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ انصار صحابہ اس سبق کو کیوں نہیں سمجھیں گے؟ انہیں تو بدرجہ اولیٰ ہی چیزیں ان کے ذہن کے اندر موجود تھیں، لہذا انہوں نے ایسا نہیں ہوا کہ مہاجر صحابہ آئے ہوں تو ناک بھوں چڑھائی ہو اور پریشان ہو گئے ہوں، سر پکڑ لیے ہوں کہ یار اب کیسے ہمارے مدینے میں توازن قائم ہوگا، عدم توازن قائم نہ ہو جائے، اچھی خاصی لائف گزر رہی تھی، اب انہیں بھی سنبھالو اور یہ کرو۔ نہیں، یہ ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے کام ہیں، ان کا بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے سائے میں اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان اخلاق رذیلہ سے متصف ہو جائیں؟ وہ ہمیشہ اخلاق عظیمہ کے ساتھ متصف رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے وہ اپنی خدمات پیش کر دیں، اپنے آپ کو بچھا دی، اپنی جیسے راہوں میں پلکیں بچھانا کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، پیار اور محبت کو ثبوت دیا۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں، اگر آپ کو آپ کے گھر سے ظلماً نکال دیا جائے، سارا مال و متاع چھین لیا جائے، آپ دوسرے شہر میں جائیں، دل میں پریشانی ہے،
پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، کھانے پینے کا کیا ہوگا، رہائش کا کیا ہوگا۔ لیکن جب آپ پہنچیں تو وہاں کچھ لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں اور آپ جائیں تو وہ آپ کو بڑے پیار سے، محبت سے اپنے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے گھر لے کر جائیں، آپ کو 4 روم دے دیں کہ یہ آپ کے رہنے کے لیے فل ڈیکوریٹڈ بھی ہوں، اور آپ کو کھانا پینا کپڑے وغیرہ سب پرووائڈ کر دیں اور کہیں کہ آپ یہاں ہمیشہ کے لیے رہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بتائیے کہ پھر کس قدر سکون ملے گا، کس قدر تقویت ملے گی، کس قدر تیزی کے ساتھ جو سابقہ ٹینشن تھا وہ دور ہو جائے گا، اور کتنی محبت پھر ہمارے دل میں بھی پیدا ہوگی کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کس قدر انہوں نے پیار محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے۔ تو یہ آپس میں ان کے رحماء بینہم، آپ نے پچھلے کئی پروگرام میں نے جب ایک آیت کے بارے میں عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ آپس میں بہت زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں آپس میں کوئی بغض تھا، کینہ تھا، یہ غلط ہے، بڑا پیار ہے، بہت محبت ہے، اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تو انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کو گلے سے لگایا، ان سے بڑی محبت کا اظہار کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور یہ انصار صحابہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اور یہ اپنے قلوب میں اس چیز کی حاجت نہیں پاتے ہیں جو ان کو دی گئی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو اللہ نے ان کو مال و متاع دیا گیا ہے، حاجت سے مراد یہاں پر ہے کہ بہت زیادہ میلان، لالچ، بہت زیادہ کھچاؤ، جذباتی وابستگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو مال سے کوئی ذاتی دلچسپی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ضرورت ہے، زندگی کو گزارنے کے لیے بھی مال ضروری ہے، انہوں نے چیزیں جمع کی ہیں، اس کے ذریعے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی اس لیے تاکہ یکسوئی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، آخرت کی تیاری مکمل کر سکیں۔ لیکن ان کی نگاہوں میں مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جتنا ان کو دیا گیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے، اہمیت نہیں ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا آدھا مال ان کو دے دو، کوئی بات نہیں، بالکل یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، آدھا مال دے دیں گے۔ جس کے دل میں مال کی محبت ہو، مال کی کشش ہو، جیسے ہماری بہنیں ہوتی ہیں، تو جس کے دل پہ مال کی محبت غالب آ جائے تو وہ تو پھر فرائض بھی پورے نہیں کرتا، مطلب چہ جائے کہ نفل وہ صدقہ کرے گا، وہ تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، قربانی میں بھی خرچ نہیں کرتا۔ جیسے ہماری بہنیں، میں نے عرض کیا، معذرت آپ برا نہیں مانیے گا، ہماری بہنیں کہ بولتی ہیں جی زکوٰۃ ہم کہاں سے نکالیں، ہمارے پاس تو کیش ہی نہیں ہے، اور سونے کے سیٹ پڑے ہوئے ہیں بہت سارے، انہیں خراب نہیں کریں گے، یعنی معاذ اللہ خراب کرنا نہیں کہتے اس کو، ان کی لینگویج میں عرض کر رہا ہوں، ہاں اپنے سیٹ خراب کر دیں ہم کہاں سے بیچیں، ہمارے پاس نہیں ہے بھائی کچھ بھی، شوہر وہی بیچارہ قربانی کا بکرا، تم ہی ادا کرو زکوٰۃ، مال آپ نے رکھا ہوا ہے اور اس سے استفادہ آپ کر رہی ہیں، اور زکوٰۃ کون دے گا؟ شوہر نامدار بیچارہ۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے ذرا سوچئے کہ ہم مال کو اپنے سے جدا کرتے ہوئے کتنا تنگ دلی محسوس کرتے ہیں، کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وہ انصار صحابہ، تو ان کے لیے آدھا مال دینا خود اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کر دیا تھا ایک طریقے سے، کہ ان کے دل کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ ان کی فکر آخرت، فکر دنیا پر غالب تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے قلوب میں اس چیز کی کوئی حاجت نہیں پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، بلکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی جانوں پر ان مہاجر صحابہ کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ان کو شدید حاجت ہو، خود ان کو شدید محتاجی ہو، یہ دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دے دیتے ہیں۔ یہ ہے ایثار۔ ایک ہوتی ہے سخاوت، ایک ہوتا ہے ایثار۔ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے میں اسے اللہ کے لیے کسی کو دے دوں، یہ سخاوت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ایثار۔ ایثار یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی مجھے حاجت ہے میں اپنی حاجت قربان کر کے کسی کو دے دوں، یہ ہے ایثار۔ صحابہ جو انصار صحابہ تھے، انہوں نے سخاوت نہیں، انہوں نے ایثار کا مظاہرہ کیا۔ جیسے ایک مشہور، یہ اس کا شان نزول بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک مہمان آ گئے سرکار کے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا ازواج مطہرات کے پاس کہ جا کے حجروں میں تلاش کرو، کوئی کھانے کی چیز ہے تو لے کر آؤ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پاس کچھ رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، گھر والے اکثر روزے سے رہا کرتے تھے، جو آتا تھا وہ بھی خرچ کر دیا کرتے تھے، صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اب جب جا کے تمام ازواج کے حجروں میں دیکھا، کچھ بھی موجود نہیں کھانے کے لیے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کون ہے جو ہمارے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اب ان کے گھر میں بھی بڑی تنگ دستی تھی، ان کے گھر میں اس وقت صرف اتنا کھانا تھا کہ صرف ایک آدمی کو پورا ہو جائے، اور گھر میں افراد تھے 4، 2 چھوٹے بچے تھے اور یہ میاں بیوی تھے۔ اب یہ مہمان کو لے گئے، الگ کمرے میں بٹھایا، زوجہ کے پاس گئے، بتایا بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کو کچھ دینا ہے۔ تو زوجہ نے کہا کھانا تو بہت تھوڑا سا ہے، چلو ہم دونوں قربانی دے لیں گے، کوئی بات نہیں، بچے چھوٹے ہیں یہ مانگیں گے تو کیا کریں گے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، بچوں کو بہلا کے نا سلا دو کسی طریقے سے۔ وہ بیوی بھی بہت اچھی تھی، ہماری جیسی ہوتی تو وہ برتن دھاڑ مارتی دیوار کے اوپر اور شور مچا دیتی تاکہ مہمان بھی سن لے کہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے، کہ تم کہاں سے لے آئے ہو، کہاں سے کھلائیں گے، بھوکے مار رہے ہو تم، یہ اور وہ۔ اور مہمان بھی بیچارہ کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگتا کہ اوہ بڑا خطرناک، یہ تو محاذ جنگ، میدان جنگ بن چکا ہے۔ وہ صحابیہ تھیں، انہوں نے بچوں کو سلایا، اور پھر شوہر نے کہا کہ ایسا کریں گے کہ جب تم کھانا لا کے رکھو تو ایک دم چراغ بجھا دینا۔ ہمارے مہمان سمجھے گا شاید مطلب بجھ گیا ہے چراغ، تیل وغیرہ ختم ہو گیا ہے، اور ہم دونوں خالی ہاتھ بھی چلاتے رہیں گے اور منہ چلاتے رہیں گے تاکہ وہ سمجھے گا ہم کھا رہے ہیں اور انہیں کھانے دیں گے۔ زوجہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہوا، کھانا جیسے وہ لائیں، لائٹ پہلے بند کر دی، کھانا رکھ دیا گیا، معذرت کی گئی کہ جی وہ بجھ گیا چراغ نا، کوئی بات نہیں۔ اب وہ آرام سے کھا رہے ہیں، یہ دونوں خالی یوں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور منہ اس طرح آواز تھوڑی تھوڑی پیدا کر رہے ہیں۔ مہمان نے سمجھا یہ بھی کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ اچھی طرح سیر ہو گیا، ایک آدمی کا کھانا تھا وہ کھا لیا اس نے۔ دوسرے دن جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں رات گزار کر، تو سرکار نے ان کے کہنے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ کل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری مہمان نوازی بہت پسند آئی۔ سبحان اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح فرمائی، تعریف فرمائی کہ اللہ نے تمہاری مہمان نوازی کو بڑا پسند فرمایا۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، وہ اپنے قلوب میں ان چیزوں کی کوئی حاجت، کوئی کشش نہیں پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کرم سے عطا فرمائی ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود ان کو کوئی حاجت ہو۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ ایثار ہے جو ہم آپ کو عرض کر رہے تھے کہ اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو قربان کر کے اپنے اوپر ایک مسلمان بھائی کو فوقیت دے دینا۔ اب ہمارے ہاں تو دور ایسا چل رہا ہے کہ اپنی حاجت کی چیز دوسرے کو دینا دور کی بات، دوسرے کی چیز کھینچ لیتے ہیں چاہے اس کو کتنی حاجت ہو۔ ہماری حالت تو بڑی عجیب و غریب ہے، تو حال بھی ہمارا یہ ہو رہا ہے، حشر یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، یعنی نفس کے اندر مختلف قسم کی لالچ ہوتی ہے، مال کی لالچ اور عزت کی لالچ، منصب کی لالچ، جمع کرنے کی لالچ، بیجا خواہ جمع کرنے کی لالچ۔ دیکھیں آپ کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں، ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، اتنے ہیں کہ ساری زندگی میں بیٹھ کے کھائیں تو یہ ختم نہ ہو، لیکن ہوس اتنی ہے کہ ٹینشن لے رہے ہیں، سلیپنگ پلز کھا کھا کے سونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مطلب بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں کہ بس 2 اور 2 4 ہو جائیں، 4 اور 4 8 ہو جائیں۔ ارے بھائی کرو گے کیا اتنا؟ اگر آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد اس قابل ہے کہ اس کے لیے آپ کر کے جائیں تو وہ آپ کے لیے کچھ کر سکے؟ وہ تو بھول بھال جائے گی، بولیں گے مر گیا بابا، گیا قبر کے اندر، فاتحہ تک نہیں پڑھیں گے، دعائیں تک شاید نہیں کریں گے، آتی ہوگی تو دعا پڑھیں گے، جنازہ تک نہیں آتا۔ بعض اوقات اولاد کو باپ مرا ہوتا ہے، ماں فوت شدہ ہوتی ہے، اولاد کو دعائیں تک یاد نہیں ہوتی، وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، دوسرے دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جن کے لیے پوری زندگی انسان اس طرح گزار دیتا ہے تو وہ اولاد بھی ایسی نکل آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر اس کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوسری وادی بھی سونے کی بنا کر دے دی جائے۔ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، فرمایا اس کا پیٹ تو صرف قبر ہی بھرے گی، جب مرے گا تو بس پھر اب کچھ کر نہیں سکتا تو پڑا ہوگا قبر میں، ورنہ یہ اس طرح ہی کرتا رہے گا۔ تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک نفس میں لالچ ہے، تو یہ لالچ کی میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ نفس کے اندر بہت سی چیزوں کا لالچ ہوتا ہے، جس کے لیے وہ زندہ رہنا بھی پسند کرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کو پھر حاصل کرنے کے لیے وہ نہیں دیکھتا کہ میں حق کے ذریعے حاصل کر رہا ہوں، ناحق حاصل کر رہا ہوں، جائز طریقے سے کر رہا ہوں، ناجائز طریقے سے کر رہا ہوں۔ لالچ نفس جب پیدا ہو جاتی ہے
تو انسان خرابیوں میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ایک کمال، ایک فضل اور ایک بڑی اچھی اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دے رہا ہے کہ جس کو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور انصار صحابہ وہی لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے لالچ سے بچایا، اسی لیے وہ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ تو پھر ہم آخر میں وہی عرض کریں گے، ذرا غور کیجئے کہ جن کی گواہیاں، جن کے مناقب بیان کرنے والی ذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو جھوٹ سے پاک و صاف ہے، وہ خواہ مخواہ کی تعریف کرنے سے پاک و صاف ہے، وہ خوشامد کرنے سے پاک و صاف ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دھوکے میں مبتلا ہونے سے پاک و صاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دھوکے میں مبتلا ہو کے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ہے، نہ کسی لالچ کی وجہ سے ہے، نہ اس پہ کوئی مبالغہ آرائی ہے، نہ حقیقت سے دوری ہے، بلکہ معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ جیسی ذات پاک کسی کی تعریف اور مدح بیان کر دے تو بس پھر وہ واقعی ویسا ہی ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کر رہا ہے تو تعریف اسی کی جاتی ہے جس کو پسند کیا جاتا ہے۔ گویا کہ تمام صحابہ کرام عالم رضوان اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صحابہ کرام سے محبت رکھیں، ان کے فضائل و مناقب کو سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس پہ نگاہ رکھیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اس نگاہ رکھنے کی توفیق نہیں تو کم از کم یہ تو ہم کریں کہ ان کے بارے میں کوئی منفی سوچ نہ رکھی جائے، ان پہ کوئی نیگیٹو کمنٹس نہ دیے جائیں، اگر کوئی ان کے خلاف کوئی الٹی سیدھی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو نہ سنا جائے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات انسان اس کہتا ہے کہ چلو سنے تو صحیح کوئی کون کیا کہہ رہا ہے، اور اسی میں اس کی آخرت کی بربادی کا سامان ہوتا ہے۔ سامنے والا اتنی غلط قسم کی باتیں کہہ دیتا ہے کہ جن باتوں کو سننے کے بعد پھر بس تباہی ہوتی ہے، ایمان بگڑ جاتا ہے، عقائد بگڑ جاتے ہیں، نظریات خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ جس مقام مرتبے پہ تھا اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اس سے بہت نیچے آ جاتا ہے، اور بس اوقات پھر اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصار ہوں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، جسے دیکھیں ارشاد فرمایا کہ یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار صحابہ ان لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے ہیں۔ اس کا مطلب ان میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا بغض کینہ نہیں ہے، سب بڑے پیار اور محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی ان سے بڑی محبت رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا